بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قوم اب پوری بے فیض ہو گئی ہے اور مکمل طور پر کفر پر جم گئی ہے اور اب ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں رہ گئی، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانے کی بات تو آپ بالکل ہی ان کی طرف سے نا امید ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور کافر بچے نے جو آپ کے سر مبارک پر پتھر دے مارا تو آپ تو اب نئی نسل سے بھی بالکل نا امید ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی دشمن بن کر کافروں سے ملی ہوئی تھی، اسی لیے اپنے شوہر کی خوش نصیبی سے ذرا سا حصہ نہ پایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی کفر کی پیروی اور شیطان کی پیشوائی میں چلنے کا بہت دکھ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ایمان لانے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے کا نہیں، آپ اپنے دل سے ان کی ایمان لانے کی چاہت نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف بتا دیا اب یہ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہونے والے ہیں اور یہ ڈوبنے کا عذاب ہوگا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ڈوبنے سے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ کشتی ہو جس میں طوفان کے وقت یہ سوار ہو، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ طوفان میں غرق ہونے سے بچاؤ کے لیے وہی الہی کی رہنمائی میں ایک کشتی تیار کریں اور طوفان کی صورت میں اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لیں، اور ظالم نافرمانوں کے لیے میری بارگاہ میں کوئی سفارش پیش نہ کریں، اور آپ کی بیوی بھی ان میں شامل ہے، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں اب قطعی فیصلہ ہو چکا ہے، ان میں سے کسی کے بچاؤ کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کریں، اب دعا اور بد دعا وقت گزر گیا، کیونکہ جب تقدیر کا آخری فیصلہ ہو جاتا ہے دعا کرنا لا حاصل ہو جاتا ہے۔ اب بات ختم ہو چکی اور باری تعالیٰ کافروں کو طوفان میں غرق کرنے کا عادلانہ فیصلہ فرما چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام باری تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کشتی بنانے لگے، اور اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام یا دوسرا کوئی شخص کشتی بنانا نہیں جانتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ کشتی کیسی ہونی چاہیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نگرانی میں کشتی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے سامان اکٹھا کیا ہوا ہے اور امر ربانی کی تکمیل کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی دوسرے کافر ٹھٹھول کرنے میں وائلا کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا کوئی نیا حصہ بنانے میں لگے ہوتے تو نہایت مسخری سے انہیں بیوقوف سمجھ کر ہنستے ہوئے کہتے، لو نبوت کرتے کرتے اب بڑائی بھی بن گئے، یہ تو عجیب بات ہے۔ پھر ٹھٹھے کو آگے بڑھاتے ہوئے بکنے لگتے، اگر تم اپنے دعوے سے سچے ہوتے تو تمہارا رب جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو کشتی بنانے میں تمہاری مدد کرتا اور تمہیں اس مشکل سے چھٹکارا دے دیتا۔ نوح، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ جہالت کا پلندہ ہے؟ آپ کی قوم کے لوگ کشتی کی تیاری کو بیوقوفی اور دیوانگی سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل کشتی بناتے رہے اور ان کی تمسخر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ کشتی کے بارے میں بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ جس میں آپ کے مومن ہمراہی اور ان کی ضروریات کا سامان اور ہر جانور سما گئے، بس قرآن پاک میں اتنا ہی مذکور ہے۔ وعدہ حق قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا اور نور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے دھاروں پانی برسنے لگا اور ادھر زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومن ساتھی کشتی میں بیٹھ گئے اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں آ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بس سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کی مدد سے یہ چلے گی اور اس کے نام کی مدد سے بھرے گی۔ اس طرح مومنوں نے کشتی پر بیٹھ کر ڈوبنے سے نجات پائی۔ اللہ کریم نے کمال شفقت سے طوفان کی شر سے بچا لیا اور ٹھٹھا کرنے والے کافر غرق طوفان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کی وادیوں کے سپرد کر دیا۔ اب ہر طرف خاموشی طاری ہے اور ہر جانب موت کا سناٹا ہے اور کہیں کسی طرف سے کافروں کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی، بس ایک طوفانی شور ہے جو ہر طرف مسلط ہے اور مسلمانوں کا نعرہ تکبیر کی گونج ہے جو کشتی سے آ رہی ہے۔ مومنوں کی سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں ہیں۔ آج ایمان کے طوفان نے بدکاری اور تمسخر کے طوفان پر فتح پائی ہے۔ کشتی طوفانی پانی پر بہتی چلی جا رہی ہے اور پانی کی جوشیلی لہر بلند ہو رہی ہے اور انہوں نے زمین کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہر طرف پانی کی حکمرانی ہے، اس نے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ وائلا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی غرق ہو چکی ہے کیونکہ مومنوں کے قافلے کی سوار نہیں تھی۔
تھی۔ حضرت نوح کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ نے تمام مومنوں اور ان کے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، کشتی کے اتنے قریب کھڑا تھا جہاں تک آواز سنی جا سکتی تھی۔ آپ کو بیوی تو وہاں نظر نہیں آئی، ان کی سلامتی سے آپ نا امید ہو چکے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا خیال تھا کہ میرے اہل و عیال سے صرف بیوی ہی عذاب الہی کی حقدار قرار دی گئی ہے، اور ایک یہی ہے جسے کفر کی مہر لگ چکی تھی۔ اسی لیے جب آپ نے بیوی کو نہیں دیکھا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہے، لیکن جب آپ نے بیٹی کو کشتی کے قریب دیکھا تو اس کی سلامتی کی امید اور گمان پر وہ مومن ہے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو، یعنی تم اس طرح زمین پر کھڑے رہو گے تو کافروں کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یقین تھا کہ وہ مومن ہے۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا کہ میں بھی پہاڑوں سے مانگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچے گا نہیں، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہی بچا رہے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان کی گفتگو ختم ہو گئی اور اب اس کا عذاب سے بچنا مشکل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا پورا ہوا اور کسی پہاڑ نے اسے عذاب الہی سے نہیں بچایا۔ تفسیر میں ہے کہ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کر چکے تھے کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روح زمین پر بسا نہ رہنے دینا، تو پھر ناممکن تھا کہ آپ کسی کافر کے لیے سفارش کرتے۔ حقیقت میں وہ منافق تھا، آپ نے سمجھا کہ وہ مومن ہے، اس لیے آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ اسے بچا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا نوح وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تمہیں حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، تمہیں نصیحت کرتا ہوں نادان نہ بن کہ تیرا یہ بیٹا تیرے ان اہل و عیال میں شامل نہیں جن کے لیے میں نے تمہارے ساتھ نجات کا وعدہ کر رکھا ہے، کیونکہ یہ منافق ہے اور کافروں کا ساتھی ہے اور دین کا دشمن رہا ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام منتبہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں معذرت کرنے لگے، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس پہ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر جاؤ۔ مومن کشتی پر سوار ہیں اور کشتی طوفانی لہروں پر بہتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ایک ناپید کنارہ سمندر کی موجوں پر اللہ توکل رواں دواں ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد انہیں حاصل ہے جو اولیاء اللہ کی شان ہے، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب انہیں کوئی اندیشہ غم نہیں، اطمینان کے سوتے ان کے دلوں میں پھوٹ رہے ہیں اور یقین و اعتماد کے چشمے ان کے اندر بہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رت النساء ہیں، اور خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام جو شکر گزاروں کے پیشوا ہیں اور جن کی خود اللہ کریم نے ثنا فرمائی بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کون لوگ مصیبت میں زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر ان سے نیچے والے، پھر ان سے نیچے والے۔ آدمی اپنے دین کے مطابق ہی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، جس کا دن قوی ہو اس پر آزمائش بھی بھاری اترتی ہے، اور جس کے دین میں ذرا ضعیف ہو اس کی آزمائش بھی نسبتاً کم درجے کی ہوتی ہے۔ بندے پر آزمائش پڑتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں چھوٹتا۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بندہ بقدر دین ہی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ انہی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، کس قدر آزمائشوں میں بہتے ہوئے قوم نے جھٹلایا، تمسخر اڑایا اور ہر قسم کی اذیتیں آپ کو پہنچائی۔ اس پر مزید بیٹے کی طرف سے آزمائش کیا آخر وقت بھی دشمنوں کے ساتھ مل گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی بیوی جسے آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے تھا کافروں کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ نے اسے کافروں کے نرگے سے نکالنے کی بہت صحیح فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ہو کر رہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا قرب بھی اسے فائدہ نہ دے سکا، لہٰذا دینی قرب معتبر ہے نہ کہ نسلی قرب۔